اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرے سامعین محترم، آج ہم سورہ علق کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں مذکور لفظ علق سے سورہ موسوم ہوئی ہے۔ سورت کی ابتدا 5 آیت کے بارے میں اکثر کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں۔ انہیں آیات سے وحی کا آغاز ہوا۔ انہی آیات سے وحی کا آغاز ہوا۔ وحی کے بارے میں اہل سنت کے مصادر میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ فرشتے وحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو پہنچا یہاں تک کہ آپ کو قوت برداشت سے زیادہ اذیت ہوئی۔ 3 بار اس طرح فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا اور نفی میں جواب سن کر پھر آپ کو قوت برداشت سے زیادہ اذیت دی۔ پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تا آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے خیر ہے، نہ کہ گھبرائیں۔ پھر حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ یہ نبوت ہے اور یہ وہی فرشتہ وحی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ مقام تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالت ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جسے اتنا بھی ادراک نہیں جانتا، چنانچہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کو ہے۔ اہل ایمان اہل بیت علیہم السلام نے اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم نے کئی بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وحی کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے، بلکہ وحی قلب یعنی رسول کے وجود کے عین مرکز پر اترتی ہے، جہاں شک و تردید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ